اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ آیات کے معانی و مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ہم چند الفاظ پر غور فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ کیا ہے اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز۔ کس چیز کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ جو نسبت ہے، تو قرآن کے ساتھ ساتھ اس میں روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ چند سوالات انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے، چونکہ یہ لغت کا معاملہ ہے اور جس کو عربی زبان صحیح آتی ہے یا جو عربی کے عالم ہیں، وہ ان الفاظ کی معنی اور ان کی تعریف صحیح بتا سکیں گے۔ چونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، میری تعلیم اسلامک اسٹڈیز میں نے ماسٹر کیا ہوا، تو اس وجہ سے اور ویسے بھی تقریباً 10-12 سال تک میں نے جمعہ و عیدین کی خطابات کیے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے پاس کچھ نالج ہے، کچھ معلومات ہے، وہ آپ سے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے کہ روزہ کیا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ روزہ ہے، یہ تو دن کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ پورے دن کا ہم روزہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ
کہ پورے دن کا ہم روزہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں روزے کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قرآن کریم میں جو روزے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے وہ صوم ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ اب صوم لفظ کی معنی اور اس کا مفہوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ صوم خود بھی ایک عربی میں ایک لفظ ہے جس کی معنی ہے رک جانا، دور ہونا، لیکن اس سے ملتا جلتا لفظ جو اس سے بھی چھوٹا لفظ ہے، جس سے یہ لفظ صوم بھی اسی لفظ سے بنا ہوا ہے، کیونکہ جو لغت کی چند ایک کتب میں یہ بھی آیا ہے کہ صوم اور سم ان کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس طرح سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی عربی میں آیا ہے بہرے، گونگے، اندھے، تو صوم کی جو لفظی معنی ہے وہ تو روزہ ہے، یعنی رک جانا، لیکن سم کی معنی اگر ہم نکالیں گے تو سن کی معنی ہے بہرا، ڈیف، جو سن نہیں سکے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ایک ایسی عبادت جس میں ایک تو جانا ہے اور دوسرا بالکل ایک بہرے آدمی کی طرح جو کوئی بات اگر سنتا ہی نہیں ہے، تو جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کی بات سنی اور اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی کی بات سنی تو اس بات پر ہمیں غصہ بھی آ گیا، کسی کی بات سنی اس کے اوپر پھر ہم نے عمل بھی کیا ہے، لیکن جو بہرا ہے، جو کوئی بات سن ہی نہیں سکے، تو اس کے جذبات میں بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، اس کے کاموں میں بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ تو یعنی یکسو، اس کا مطلب یکسو ہونا ہے، بالکل اس طرح کہ کسی کی بات کو سنتا نہیں ہے۔ اور الصوم یعنی رک جانا، جو چیزیں، جو کام ہم غیر رمضان میں کرتے ہیں، چاہے وہ جائز بھی ہو، لیکن رمضان المبارک میں ان کاموں سے دور ہونا اور رک جانا یہ صوم کہلاتا ہے۔ مثلاً کھانا پینا یہ تو ویسے حلال ہے، حلال چیزیں، اسی طرح مرد و عورت کا جو ازدواجی رشتہ ہے تو اس میں جو ہم بستری ہے اس سے بھی رک جانا روزے کی حالت میں، تو یہ چند گھنٹوں کے لیے، یعنی ایک دن کے لیے، صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے، یعنی یہ تقریباً کہیں 15 گھنٹے کا یہ روزہ ہوتا ہے، کہیں 18 گھنٹے کا، کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو یعنی چند گھنٹے ہی ہم کہیں گے، چند گھنٹوں کے لیے جو رک جاتا ہے ایک مسلمان مومن، تو اسی کو ہم روزہ کہتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ صوم ہے۔ لیکن
اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس میں رک جانا ہے، اس میں دور ہو جانا ہے، رک جانا ہے اور بالکل بہرے کی طرح ہو جانا ہے، سم یعنی کانوں کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، تو اس کا مفہوم، اس کے اوپر غور ہم اگر کریں گے تو یہ جو حکم نازل کیا ہوا ہے، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اپنے بندوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، کہ اس میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کام کرنے کے لیے حکم نازل ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن روزے میں ایک منع نازل ہوتا ہے، ایک فاربٹ، ایک منع، یعنی نہ ہونے کے لیے، نہ کرنے کے لیے، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سارے احکام کسی کے کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے، ویسے تو روزہ رکھنے کے لیے حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے جو اس کی اعمال کی جو نوعیت ہے، اس روزے کی جو ایک کیفیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ایک منع کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خداوند قدوس کی طرف ان چیزوں سے منع کی ہوئی ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم کے اندر ہے کہ کلوا واشربوا ولا تقربوا حاض الشجرۃ، اس طرح الفاظات ہیں کہ کھاؤ پیو مگر جو درخت ہے اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے نزدیک نہ جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یعنی ایک تو حکم ہے، اجازت ہے کسی کام کرنے کی، لیکن ایک مختصر سی جب منع نازل ہوتی ہے تو اس منع کو قبول کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اسی یعنی کسی کام کے حکم کرنے کے بعد وہ کام اگر کوئی بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کس چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ منع فرماتا ہے اور کوئی بندہ رک جاتا ہے تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے تو بہت ساری انسان کی وہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کام کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کے مفاد میں ہی وہ کام ہوتا ہے۔ جس طرح ایک اگر گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی کام کرنے کو کہتا ہے تو وہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز سے وہ منع کرے اور وہ بچے رک جائیں تو وہ والد کی شفقت ان کی طرف بہت ہوتی ہے کہ وہ اس کے منع کو وہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا جو یہ نفس ہے، یہ اس کی فطرت ایسی ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ کسی چیز کی اگر اس کو منع کی جاتی ہے تو وہ اس کے یعنی برعکس جاتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم کو مان کر اللہ تبارک تعالیٰ کی منع کو قبول کرتا ہے، یعنی کسی جائز کام سے رک جاتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اور بہت سارے جو اس کے مسائل ہیں کہ یہ کام کرنا یا نہیں کرنا ہے، ان کاموں سے رک جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو روزے دار کے منہ سے اگر وہ خالی معدے کی وجہ سے اگر منہ سے کوئی بدبو بھی آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک و عنبر کے سے بھی زیادہ وہ پسندیدہ ہے۔ تو کتنا بڑا یہ اس کا اجر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اور بھی بہت ساری اس کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے دن یعنی جنت کے بہت سارے دروازے، تو ایک دروازہ خالص روزے داروں کے لیے،
خالص روزے دار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال روزے کا مفہوم ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ رکھو۔ اس کا مقصد اور اس کا مفہوم جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جو بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی پہلے جتنی بھی اقوام، قومیں، امتیں آئی ہیں آپ سے پہلے بھی، ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ یعنی بہت سارے مذاہب میں یہ روزے کا جو حکم ہے وہ اس میں موجود تھا۔ یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جو اس سے پہلے انبیاء آئے ہیں ان کی شریعت میں بھی روزہ فرض تھا، روزہ رکھنا ان کے لیے فرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی کو حاصل کرنا ہے، پرہیز کو حاصل کرنا ہے، خوف خدا کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے تقوی کی معنی بھی بچنا ہے، اور تقوی کی دوسری معنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رنجش سے، ناراضگی سے ڈرنا بھی ہے۔ اور لیکن تقوی کا جو لفظ ہے یہ بھی لفظ قوا سے مشتق ہے، جس کی معنی ہے طاقت حاصل کرنا، باطنی قوت حاصل کرنا، روحانی قوت حاصل کرنا۔ تو تقوی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ مقرب بن جائے، تقوی حاصل، متقی پرہیزگار بن جائے، احتیاط والا بن جائے۔ لیکن اس کا روزے کی نسبت سے اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ روزہ اس لیے تاکہ تم میں وہ باطنی قوت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہو جائے، تم اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو بجا لانے میں تمہارے اندر ایک روحانی قوت یہ اس روزوں کی وجہ سے بڑھے گی، اور تم اللہ تبارک تعالیٰ کی احکام کو، حکم کو ماننے کے لیے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ تو روزے کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ روحانی قوت حاصل کرنا، انسان کی باطنی قوت کو حاصل کرنا۔ تو یہ تو سب سے بڑی یعنی حیرت انگیز اور خوشی والی بات ہے کہ روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو عنایت فرمایا ہے، اس لیے اس میں ہمارے روح کی تازگی ہے۔ اور ویسے بھی جو جدید میڈیکل سائنس کے بہت سارے ڈاکٹروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو روزے کا جو مفہوم اور مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی اور تقویت اور باطنی قوت، روحانی قوت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں راز جو رکھا ہے، تو روزہ اور فاسٹنگ کی وجہ سے انسان کے اندر جو انسان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس میں برکت ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور بہت ساری بیماریاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا بدن چست ہو جاتا ہے، سست نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ تو ایک میڈیکل کا موضوع ہے جو اس سے
کے بہت سارے ریسرچرس ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کے متعلق وہ بات کریں گے. تو بہرحال روزے کا جو مفہوم اور مقصد بھی ہم نے سمجھ لیا اور روزے کا مطلب اور معنی کے اوپر بھی ہم نے سمجھ لیا. اب ہم آتے ہیں کہ اس کے احکام کے بارے میں کہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں خاص یعنی فرض کیے گئے ہیں. تو رمضان المبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ جو خاص مہینہ ہے اس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا کتاب نازل کیا. بینات من الھدی والفرقان، یہ اللہ ہدایت بہت ظاہر ظہور ایک ہدایت ہے. اس میں کوئی لکھی چھپی ہوئی بات کوئی نہیں ہے بلکہ ظاہر ظہور یہ ایک ہدایت کا کتاب ہے. والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان ایک فرق بتانے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو کلام اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل فرمایا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہ اگر آپ کو مہینہ مل جائے، اس کی گواہی آپ دے دیں کہ چاند دیکھ لیا، تو آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ آپ اس کے روزے رکھیں، کیونکہ خاص مہینے کے اندر یہ جو قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قدرت کا قانون بھی ایسا ہی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہدایت نازل فرمائی ہے قرآن کریم، جو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر میں ایک روحانی قوت ہونی چاہیے. ایک روحانی جب قوت ہوگی تب ہی ہم قرآن کریم سے مستفید ہوں گے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ صرف تقوی والوں کے لیے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یعنی اس ہدایت کو صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر یہ تقوی موجود ہو، یہ روحانی قوت موجود ہو. تو اس روحانی قوت کو حاصل کرنے کے لیے جس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے، نازل فرمایا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اب یہ صرف نازل نہیں فرمائے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اس کی روحانی، اس کو ہدایت کا کتاب سمجھنے کے لیے تمہارے اندر اگر یہ کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو روزے رکھنے ہیں. آپ روزے رکھیں تاکہ تمہارے اندر اگر روحانی کمزوری ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اور تمہارے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے، یہ پرہیزگاری پیدا ہو جائے، یہ تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم اس قرآن سے مستفید ہو جائیں. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. لیکن اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو اس کے لیے فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ زبردستی اس کو روزہ رکھایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے کہ تمہارے لیے ہمیشہ آسانی پیدا کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی سختی اور تکلیف برداشت نہیں فرماتا، تکلیف کا ارادہ نہیں فرماتا. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تکلیف اور تنگی نہیں چاہتا. تو اس وجہ سے اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ یہ اگر ضروری ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سفر میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اگر فرمان نازل ہو گیا ہے
نازل آیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے، تو اس سے مستفید ہونا ہے۔ اس طرح نہیں کہ زبردستی اگر ہم کسی کو روزہ رکھوائیں، اگر کوئی بیمار ہے اس کو بھی روزہ رکھوائیں۔ بہت سارے ایسے ہم نے نیم مولوی دیکھے ہیں جو دین کے اوپر صحیح غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ زبردستی بیماروں کو، بوڑھوں کو اور مریضوں کو بھی وہ اس بات پر وہ اصرار کرتے ہیں کہ روزہ تم نے کیوں نہیں رکھا، روزہ رکھو، جہنم کا عذاب ہوگا۔ ان کو بہت ساری ایسی وہ جو کمزور روایات وہ بتا کر ان کو ڈراتے ہیں، ان کو ڈرا ڈرا کے ان کا پہلے ہی وہ اگر بیمار ہیں تو ان کو اور بھی بیماری میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس طرح خدا را جو ایسے عالم ہوں، جو نیم یعنی مولوی ہوں، جو اچھی طرح قرآن کریم کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تو ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور خداوند قدوس کے قرآن کریم کو دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ زبردستی تم رکھو۔ ہاں، اگر تم گھر میں مقیم ہو اور صحت مند ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ یہ پریکٹس ہے، اپنے انسان کے معدے کی بھی پریکٹس ہے، انسان کے روحانی قوت کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری انسان کے جسم کو زیادہ کھانا کھانے کے لیے یعنی اس سے رک جانا اور زیادہ شہوت پرستی سے رک جانا، وہ بھی صرف دن میں، رات میں تمہیں اجازت ہے، اپنے یعنی ہر کام کرنے کے لیے اجازت ہے۔ وہ افطاری ہو جاتی ہے، وہ کھل جاتا ہے روزہ، تو اس کے بعد یہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری منع کا جو حکم نازل کیا وہ بھی وہ عارضی طور پر دوسرے روزے تک یہ حکم وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ منع ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تم جس طرح غیر رمضان میں وہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہو، تو رات کے پہر میں تم خدا تبارک تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرو، اور اپنے معمول کی زندگی میں جو بھی ہے وہ آپ آزاد ہیں، وہ آپ کھا پی سکتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے اللہ انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، خصوصاً ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ یعنی اسی طرح تم رمضان مبارک کی برکتیں بھی حاصل کرو اور خدا تبارک تعالیٰ کی محبت کو بھی پایا کرو، خدا کی محبت کو بھی حاصل کرو اور خدا کے قریب بھی ہوتا جاؤ اور تقویٰ بھی حاصل کرو، اور روزے کا جو ظاہری جسمانی اس کے جو فوائد ہیں، طبی جو فوائد ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ جس طرح خدا تبارک تعالیٰ کی عبادت کے جتنے بھی لوازمات ہیں، چاہے وہ وضو ہو، نماز ہو، ذکر و فکر ہو، مراقبہ ہو، سب میں جس طرح روحانی فائدہ ہے تو اسی طرح ظاہری طبی فائدہ انسان کے جسم کا جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کاملہ سے نوازے اور اپنا ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔